اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ ارکان نماز یعنی واجبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اور ان میں سے جو ایک رکن ہے قیام، اس کے سلسلے میں 2 دن سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی اسی کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 977، اگر کوئی شخص الحمد سورہ یا تسبیحات اربع پڑھتے وقت بے اختیاری میں اتنی زیادہ حرکت کرے کہ اسے ساکن نہ کہا جائے، یعنی سکونت کی حالت میں نہ کہا جائے، تو ایسی صورت میں بدن کو ساکن کرنے کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ پڑھے گا کہ جو چیزیں اس نے حرکت کی حالت میں پڑھی ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص الحمد اور سورہ یعنی دوسرا سورہ قل واللہ یا دیگر سورہ اس نے حرکت کی حالت میں پڑھا ہو، یا پھر تسبیحات اربع جو اس نے حرکت کی حالت میں پڑھا ہو، تو ایسی صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو ساکن کرے، یعنی اچھے سے ٹھہر جائے، اس کے بعد پھر سے یہ چیزیں پڑھے۔ مسئلہ نمبر 978، نماز کے دوران اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ بھی نہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ لیٹ جائے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے۔ مثال کے طور پر اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو، یعنی بیمار ہو، مریض ہو، یا کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جس کے سبب وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھنے سے بھی قاصر ہے، تو ایسی صورت میں وہ لیٹ جائے گا، لیٹ کے نماز کو ادا کرے گا، کیونکہ نماز کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان سکونت کی حالت میں ہو، یعنی ہل ڈل نہ رہا ہو، اچھے سے کھڑا ہو سکتا ہو یا اچھے سے بیٹھ سکتا ہو۔ اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو لیٹ کی نماز کو ادا کرے گا۔ لیکن چاہے وہ کھڑے ہونے کی صورت ہو یا بیٹھنے کی صورت ہو یا لیٹنے کی صورت ہو، ضروری ہے کہ انسان جس وقت واجب ذکر کو پڑھ رہا ہو اپنے بدن کو حرکت نہ دے۔ مسئلہ نمبر 979، جب تک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو ضروری ہے کہ نہ بیٹھے۔ مثلاً اگر کھڑا ہونے کے حالت میں کسی کا بدن حرکت کرتا ہو، یا وہ کسی چیز پر ٹیک لگانے پر یا بدن کو تھوڑا ٹیڑھا کرنے پر مجبور ہو، تو ضروری ہے کہ جیسے بھی ہو سکے کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر وہ کسی طرح بھی کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو ضروری ہے کہ سیدھا بیٹھ جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ انسان جس طرح بھی کھڑا ہو سکتا ہو کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرے، لیکن اگر کھڑا نہ ہو سکتا ہو مجبوری کی حالت میں، تو پھر وہ بیٹھ کر نماز کو ادا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 980، جب تک انسان بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو ضروری ہے کہ وہ لیٹ کر نماز نہ پڑھے، اور اگر وہ سیدھا ہو کر نہ بیٹھ سکے تو ضروری ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو بیٹھے۔ اگر بالکل نہ بیٹھ سکے تو جیسا کہ قبلے کے احکام میں کہا گیا ہے، ضروری ہے کہ دائیں پہلو لیٹے اور بائیں پہلو پر نہ لیٹے۔ لیکن اگر دائیں پہلو پر بھی نہ لیٹ سکتا ہو تو بائیں پہلو پر لیٹے، اور احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اگر وہ دائیں پہلو پر لیٹ سکتا ہے تو بائیں پہلو پر نہ لیٹے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نہ پڑھے، اگر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر نہ پڑھے، اور اگر لیٹ کر دائیں پہلو پر پڑھ سکتا ہے تو بائیں پہلو پر نہ پڑھے۔ لیکن اگر ان سب چیزوں میں سے کچھ نہیں کر سکتا تو بائیں پہلو پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر بائیں پہلو پر بھی لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو سیدھے پشت کے بھر لیٹ کر کے نماز ادا کرے، اور اس کے تلوے قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 981، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو سکے، اگر وہ الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو سکے اور رکوع
کھڑا ہو کر بجا لا سکے تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور قیام کی حالت سے رکوع میں جائے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ رکوع بھی بیٹھ کر بجا لائے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جو دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹھ کر وہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے گا، اور پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر رکوع کرے گا، اور اس کے بعد دوسرے افعال کو یعنی سجدہ وغیرہ کرے گا۔ لیکن اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو رکوع وغیرہ بھی بیٹھ کر انجام دے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔